لیکن ہمیں تعلیم دینا تھا، میرے امتیوں، میرے غلاموں، جس چیز میں بدبو آئے تمہارا نبی اس کو پسند نہیں کرتا کھانا، تو وہ کڑوے گھونٹ جو نشہ لائے تم اس کی طرف کیسے جا سکتے ہو؟ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، رحم کرو اپنے آپ پر۔ آج مسلم معاشرے کے اندر جو نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے نا، کوئی تصوف کے نام پہ پرموٹ کر رہا ہے، بلکہ یہ بات بھی بتاؤں، درگاہوں کو بدنام کر کے نشے کی چیزیں درگاہوں پہ بیٹھ کے بیچی جاتی ہیں۔ اس میں درگاہ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر جو گندے کام کر رہے ان کا قصور ہے، اور الحمدللہ درگاہ والے اس سے بالکل بری ہیں، جو سچے مجاور لوگ ہیں وہ اس سے بالکل بری ہیں۔ لیکن وہاں جو بیٹھتے ہیں نا لوگ فقیر بن کر کے، قلندر بن کر کے، وہ کوئی قلندر نہیں ہے، وہ شیطان لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ سچے قلندروں کے ہم غلام ہیں، کسی لباس میں ہم اس کے غلام ہیں، یاد رکھنا۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ جو دھندے جیسے بیوٹی پارلروں سے زنا کے دھندے چلا رہے ہیں لوگ، ویسے قبرستانوں میں بیٹھ کر نشے کے دھندے چلا رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، خاص مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے، نشے کو لے کر مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے تمہارے ٹیلنٹ کو، دنیا جانتی ہے جس دن تم پڑھو گے کوئی پڑھائی میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جس دن تم بزنس کرو گے اس دن کوئی تم سے بزنس میں آگے نہیں بڑھ سکتا، جس دن تم سیاست کرو گے اس دن کوئی تم سے سیاست میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو کیا نہ ان کو سیاست کرنے دو، نہ تجارت کرنے دو، نہ تعلیم حاصل کرنے دو۔ باضابطہ طور پر یہ میری اپنی ریسرچ ہے اس بات پر، حالانکہ کہیں میں محقق نہیں، میرے اپنے شہر گنبد و مینار کا شہر، تقریباً 400 سے زیادہ مسجدیں میرے شہر میں، جدھر نظر اٹھاؤ الحمدللہ گنبد و مینار ہی نظر آتے ہیں بفضل ہی تعالی الحمدللہ۔ اذان کی صدا گونجتی ہے، ایک وقت کی اذان کی صدا کم سے کم آدھے سے پون گھنٹے تک گونجتی ہے ہمارے شہر میں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو ہمیشہ آباد رکھے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر کے لوگ ایسے ہیں، جیسے آپ لوگ پیار کرتے ہیں دنیا بھر کے لوگ، شہر کے لوگ لوگوں سے کم پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا شہر ایسا ہے کہ باہر سے زیادہ ہمارے شہر کے لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، پیار والے لوگ ہیں، محبت والے۔ یہ جلسہ آپ نے بارش کی وجہ سے یہاں کیا، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ بارش ہونے کی صورت میں بھی جلسہ وہی ہوگا جہاں کا اعلان ہوا ہے۔ ہم لوگ جگہ نہیں چینج کرتے، کیوں؟ کیونکہ میری قوم میرے ساتھ بارش میں بھیگتی ہے، اور میں بھی بارش میں بھی۔ لوگ چھتری لگاتے، میں نے کہا نہیں، قوم کا جو حال وہی میرا حال، میں بھاگنے والا قائد نہیں ہوں، میں اپنی قوم کا خادم ہوں۔ قوم بھیگے گی ہم بھی بھیگیں گے، قوم کو پسینے آئیں گے ہمیں بھی آئیں گے، قوم جس تکلیف میں رہے گی ہم بھی رہیں گے، قوم جس خوشی میں رہے گی ہم بھی، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ بہرحال یہ کہہ رہا تھا، تو وہاں جب نشہ خوب عام ہوا تو وہاں ہم لوگوں نے میٹنگ کی کہ نشہ ختم ہو، تو جب ہم نے تحقیق کی یہ نشہ بڑھ کیسے رہا، تو کہا مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے۔ وجہ تم پڑھ نہ سکو، جب تم پڑھو گے نہیں آگے نہیں بڑھو گے۔ وہ تمہیں بیت الخلا صاف کروانا چاہتے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں تمہیں غلام بنانا چاہتے ہیں، تمہاری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وجہ ہے، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، برا مت ماننا، نشہ کرنے والا بہت دن تک نشہ کرے تو وہ مرد بھی نہیں رہ جاتا، وہ شادی کے قابل نہیں رہ جاتا، جا کے ڈاکٹروں سے پوچھو، وہ بیوی کو مطمئن کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا، ڈاکٹروں سے پوچھو جا کر کے، ہم نے پوچھا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، تقریر کرنے سے پہلے ہم نے 8 دن تک مسلسل نشے کے خلاف تحریک چلائی تھی اپنے شہر میں، اور الحمدللہ جو لاسٹ پروگرام ہوا تھا اس میں سارے آفیسر، سیاستداں، ہر پارٹی کا سیاسی آدمی، اور جو پورا الحمدللہ بڑا گراؤنڈ ہے، تاریخی اس میں پروگرام ہوا تھا، انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا، آپ جا کے دیکھ لیں، میں کوئی بڑائیاں نہیں مار رہا لیکن انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی شرکت کی تھی، میں نے ان سے کہا تھا صرف اسلام میں نشہ حرام نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی حرام ہے، بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں اگر وہ سن رہے تو ان سے کہتا ہوں کہ ان کے مذہب میں تو یہ ہے کہ برہمن کو قتل کرنا جتنا بڑا پاپ ہے اتنا ہی بڑا پاپ نشہ کرنا بھی ہے، یہ ان کے مذہب کی بات ہے۔ اس کو خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ غور فرمائیں، ان کی کتاب سب کی کتابوں میں ہے۔ میں تو ہندوستان کے لیے مشورہ دیتا ہوں، اگر ہندوستان کو سپر پاور بنانا ہے تو نشہ مکت کرنا ہوگا۔ ہمارے لیڈر لوگ اس پہ کیوں نہیں سوچتے، صرف یہ اس کا مذہب کو وہ برا بولے، اس کے مذہب کو وہ برا بولے، اسی میں الجھے ہوئے ہو۔ ہندوستان کو نشہ مکت کیوں نہیں کرتے؟
ہندوستان کو زنا مکت کیوں نہیں کرتے؟ ہندوستان کو گندی فلموں پہ پابندی لگا کر انٹرنیٹ پہ جو گندی فلمیں اس کو بند کیوں نہیں کراتے؟ اگر یہ ہو جائے گا، کسی مفکر نے کہا تھا تم نشے کے اڈے بند کر دو، میں 50% دواخانے بند کرا دوں گا، 50% جیلیں بند کرا دوں گا. یہ کہا کسی مفکر نے. جیلیں جو آباد ہے نشوں کی وجہ سے، دواخانے جو آباد ہے نشوں کی وجہ سے، چوری اور اسی طرح سے کرپشن جو آباد ہے نشوں کی وجہ سے. لیکن میں جانتا ہوں کہ لوگ ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ منع کرنے والا خود نشے سے محفوظ ہونا چاہیے. جب ان لوگوں کی خود کی عادت ہے مالداروں کی کہ غریب تو دیسی جا کر کے پیتا ہے اور مالدار لوگ میڈیکلوں سے خرید کر پیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ میڈیکل کی فلاں دوا، یہ کھانسی کی اور یہ فلاں کی. یاد رکھو، بہانے نہ کرو. اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے تمہارے ہر بہانے پر نظر کر کے اعلان کر دیا تھا کل مسکر حرام، کسی بھی چیز سے نشہ حرام ہے. اگر کھجور کو پانی میں رکھ کر کے اتنا رکھ دیا جائے کہ کھجور کا رس پینے سے بھی نشہ ہو، تو اسلام کہتا ہے وہ بھی نہیں پیا جائے گا، ہے نا؟ جس سے نشہ ہوگا نشہ ختم. تو یہ ٹارگٹ ہے. میں میرے دل کا درد آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بیوی کے لائق نہیں رہ جاؤ گے. اور پھر اس پہ بھی کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، دیکھو اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا، رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے. میں اللہ رسول کا بندہ ہوں، حضور کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ. اس پہ بھی کوئی کہے گا یہ بھی شرک ہے. میں نے کہا سورہ یوسف پڑھ لے، اس میں عبد کس معنی میں آیا. سورہ نور پڑھ، اس میں عبد کس معنی میں ہے. اسی معنی میں بھی عبد ہوں.